حصہ اول، ترزی کی غربت اور لومڑی کی پہلی چال۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کونے میں ایک غریب ترزی رہتا تھا۔ اس کی جھونپڑی کچی تھی، کپڑوں کے ٹکڑے ادھر الفادیر بکھرے رہتے تھے، اور ایک پرانا سا ٹانکا لگانے والا آلہ ہی اس کا سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ وہ دن رات گاؤں کے لوگوں کے کپڑے سی کر گزارا کرتا، مگر غربت کبھی اس کا پیچھا نہ چھوڑتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ شام کو جب سورج ڈھلنے لگتا تو اس کے گھر کی چولہا ٹھنڈا رہتا، پیٹ خالی رہتا، مگر دل میں ہمیشہ یہ امید جگمگاتی کہ شاید کل کا دن بہتر ہو۔ ایک روز وہ جنگل کے کنارے بیٹھا سوچ رہا تھا، اے اللہ، کب تک یوں خالی پیٹ سلائیاں کرتا رہوں؟ کب میرا نصیب بدلے گا؟ ایسے میں جھاڑیوں میں سے ایک لومڑی نکلی۔ یہ لومڑی عام لومڑیوں جیسی نہ تھی، بلکہ چالاکی میں پورے جنگل میں مشہور تھی۔ اس نے ترزی کو غمگین دیکھا تو بڑی نرمی سے بولی، کیا بات ہے ترزی بھائی، اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ ترزی نے ٹھنڈی آہ بھری، اے لومڑی بہن، غریب آدمی کی پریشانی کیا ہوتی ہے، یہ تجھ سے چھپا ہوا ہے۔ دن بھر سلائی کرتا ہوں مگر 2 وقت کی روٹی میسر نہیں آتی۔ لومڑی نے آنکھوں میں چمک پیدا کی اور ہنستے ہوئے بولی، اگر میں تمہیں ایسا طریقہ بتاؤں کہ تم راتوں رات امیر ہو جاؤ تو کیا بدلے میں میرا ساتھ دو گے؟ ترزی نے چونک کر کہا، اگر سچ میں ایسا ہے تو کیوں نہیں، مگر کیا چالاک لومڑیاں بھی کسی کا بھلا کرتی ہیں؟ لومڑی نے دانت نکال کر مسکرا دیا اور آہستہ سے بولی، یاد رکھنا، میرا ہر کھیل میں فائدہ ہوتا ہے، مگر اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو تمہیں بھی خالی ہاتھ نہیں رہنا پڑے گا۔ ترزی بے بسی میں اس کی بات ماننے پر تیار ہو گیا۔ یوں ایک غریب ترزی اور چالاک لومڑی کی انوکھی کہانی کا آغاز ہوا۔ اگلی صبح لومڑی ترزی کو اپنے ساتھ لے کر قلعے کی طرف چل پڑی۔ راستہ لمبا تھا مگر لومڑی کے دماغ میں بڑے بڑے منصوبے تھے۔ وہ بار بار ترزی سے کہتی، تم بس چپ رہنا اور میرا کہا ماننا، باقی سارا کام میں سنبھال لوں گی۔ جب وہ دونوں قلعے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں پہرے دار کھڑے تھے۔ ترزی کے پھٹے پرانے کپڑوں اور کمزور حالت کو دیکھ کر سپاہی ہنسنے لگے، یہ بھکاری بادشاہ کے دربار میں کیا لینے آیا ہے؟ لومڑی فوراً آگے بڑھی اور زور سے بولی، چپ رہو نادانو، یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ بڑا کاریگر ہے، ایسے جوتے اور لباس تیار کرتا ہے کہ جسے پہن کر بادشاہ بھی فخر کرے۔ تمہیں کیا خبر اس کے ہنر کی؟ سپاہی چونک گئے۔ وہ آپس میں کچھ دیر کیسر پیسر کرتے رہے اور پھر دربار کا دروازہ کھول دیا۔ جب ترزی اور لومڑی بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ کی آنکھیں حیران رہ گئیں۔ ترزی غریب تو تھا مگر اس کے چہرے پر ایمانداری اور محنت کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا، لومڑی، یہ کون ہے اور تم میرے دربار میں اسے کیوں لائی ہو؟ لومڑی نے بڑی عقل مندی سے جواب دیا، جہاں پناہ، یہ وہ ہنر مند ترزی ہے جو اب کے خاندان کے لیے ایسے جوتے اور لباس تیار کرے گا کہ دنیا میں کوئی اس کی مثال نہ دے سکے۔ بادشاہ نے ترزی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، اگر یہ سچ ہے تو ثابت کرو، کل میرے لیے ایک ایسا لباس تیار کر کے لاؤ جو کسی نے نہ بنایا ہو۔ اگر کامیاب ہوا تو انعام ملے گا اور اگر ناکام ہوا۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے تلوار کی طرف اشارہ کیا۔ ترزی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کبھی ایسا وعدہ نہیں کیا تھا، وہ تو بس غربت سے تنگ آ کر لومڑی کے پیچھے آیا تھا۔ لیکن لومڑی نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے ایک دن کی مہلت دی اور دونوں کو محل سے باہر نکال دیا۔ جب وہ قلعے سے باہر نکلے تو ترزی نے گھبرا کر کہا، لومڑی، یہ کیسی مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ اگر میں لباس نہ بنا سکا تو بادشاہ مجھے قتل کر دے گا۔ لومڑی نے قہقہا لگایا اور بولی، بس میرا کہا مانتے رہو، کل رات میں تجھے بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب میرے دماغ کی کملی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ترزی کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔
وہ بار بار سوچتا کہ صبح کیا ہوگا، کس طرح وہ بادشاہ کے سامنے لباس لے کر جائے گا، مگر لومڑی بڑے سکون سے آگ کے پاس لیٹی ہوئی تھی۔ ترزی نے کہا، لومڑی، کل میری جان کا سوال ہے، مجھے بتاؤ میں یہ لباس کیسے تیار کروں؟ لومڑی نے آنکھیں نیم بند کر کے کہا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کل صبح میں تمہیں ایک جادوئی کپڑا لا دوں گی، تم اسے لے کر دربار میں جانا اور کہنا کہ یہ لباس تمہاری محنت کا کمال ہے۔ ترزی نے حیرانی سے پوچھا، جادوئی کپڑا؟ کہاں سے لاؤ گی تم یہ سب؟ لومڑی نے مسکرا کر جواب دیا، بس میرا بھروسہ رکھو، دنیا کو بے وقوف بنانا آسان ہے، بس زبان میں مٹھاس اور دماغ میں چالاکی ہونی چاہیے۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو لومڑی ایک چمکتا ہوا ریشمی کپڑا لے آئی۔ وہ کپڑا عام سا تھا، مگر لومڑی نے ترزی سے کہا، یاد رکھنا یہ لباس وہی دیکھ سکے گا جو اپنے دل میں ایمان رکھتا ہو، جو بے ایمان ہوگا اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ترزی نے کپڑا لیا اور حیران رہ گیا۔ لومڑی نے اسے سمجھایا، اب جاؤ دربار میں اور بڑے اعتماد کے ساتھ بات کرنا، باقی تماشا خود دیکھ لینا۔ جب ترزی دربار میں داخل ہوا تو ہر کوئی اس کپڑے کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ تو ایک عام سا ریشمی کپڑا تھا، مگر جیسے ہی لومڑی نے اپنی چالاکی والی بات پھیلا دی کہ یہ لباس صرف نیک لوگ دیکھ سکتے ہیں، سب درباری آپس میں سرگوشی کرنے لگے۔ ایک وزیر نے سوچا، اگر میں کہوں کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تو لوگ کہیں گے میں بے ایمان ہوں۔ اس نے فوراً کہا، واہ، کیا حسین لباس ہے! پھر دوسرے وزیر نے بھی کہا، سبحان اللہ، ایسا لباس تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آہستہ آہستہ پورے دربار میں یہی شور مچ گیا کہ کمال کا لباس ہے، واقعی ترزی کا ہنر لاجواب ہے۔ بادشاہ نے بھی دل ہی دل میں سوچا، اگر میں کہوں کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تو لوگ کہیں گے کہ میں نیک نہیں، بہتر ہے میں بھی تعریف کر دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے بلند آواز میں کہا، شاندار، ایسا لباس کسی نے نہ بنایا ہوگا، ترزی واقعی ہنر مند ہے۔ یہ سن کر ترزی کی جان میں جان آئی، وہ حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ اس نے لومڑی کی طرف دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑی آنکھ مار رہی تھی۔ اب ترزی کی شہرت پورے دربار میں پھیل چکی تھی، سب اسے ہنر مند ترزی کہنے لگے تھے، لیکن بادشاہ کے دل میں ایک شک ابھی بھی موجود تھا۔ وہ سوچتا تھا، کیا واقعی یہ ترزی اتنا ہنر مند ہے یا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے؟ اسی سوچ کے ساتھ بادشاہ نے ترزی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے ترزی، لباس تو تم نے کمال بنایا، مگر ایک اور کام ہے جو صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ کل تک تمہیں ایسا گھوڑا تیار کرنا ہے جو ہوا میں دوڑ سکے۔ اگر تم نے یہ کمال نہ دکھایا تو سمجھ لو کہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر ترزی کے قدموں تلے زمین نکل گئی، وہ پسینے میں بھیگ گیا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، جہان پناہ، میں تو ایک غریب سا درزی ہوں، یہ کام کیسے کر سکوں گا؟ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم واقعی ہنر مند ہو تو کل ثابت کر دو، ورنہ اپنی موت کے لیے تیار رہو۔ ترزی جیسے ہی محل سے باہر نکلا، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ وہ سیدھا لومڑی کے پاس گیا اور روتے ہوئے بولا، لومڑی، اب تو میری موت یقینی ہے، میں گھوڑا بنانا تو دور کی بات، گھوڑے کو باندھنے کی رسی بھی نہیں بنا سکتا۔ لومڑی ہنس کر بولی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ بادشاہ اپنی عقل سے زیادہ اپنے غرور پر بھروسہ کرتا ہے، بس کل جو میں کہوں گی وہی کرنا۔ ترزی نے کہا، لیکن گھوڑا کہاں سے آئے گا، اور وہ بھی ہوا میں اڑنے والا؟ لومڑی نے آنکھ دباتے ہوئے کہا، کل صبح تم دربار میں جانا، گھوڑا میں خود لے آؤں گی، اور ہاں یاد رکھنا، کچھ کہنا مت، بس خاموش رہنا۔ اگلے دن دربار میں لوگ جمع ہو گئے، سب ترزی کا تماشا دیکھنے کے انتظار میں تھے۔ کچھ درباری ہنس رہے تھے اور کہتے تھے، آج ترزی کی قلی کھل جائے گی، ہوا میں اڑنے والا گھوڑا،
یہ تو ناممکن ہے۔ اسی وقت لومڑی ایک کالی آنکھوں والا گھوڑا لے کر دربار میں داخل ہوئی۔ گھوڑا بظاہر عام سا لگتا تھا، لیکن لومڑی نے بادشاہ کے قریب جا کر کہا، جہان پناہ، یہ گھوڑا خاص ہے۔ اسے اڑانے کا طریقہ صرف نیک دل لوگ جان سکتے ہیں۔ اگر آپ نیک ہیں تو یہ گھوڑا آپ کو آسمان پر لے جائے گا۔ بادشاہ یہ سن کر چونک گیا۔ اس نے فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر حکم دیا، اچھا تو میں ابھی اسے آزما کر دیکھتا ہوں۔ لومڑی نے گھوڑے کے کان میں کچھ سرگوشی کی اور اچانک گھوڑا دوڑتا ہوا دربار سے باہر نکلا اور پھر پل بھر میں آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ بادشاہ چیختا رہ گیا اور سب لوگ دم بخود یہ منظر دیکھنے لگے۔ دربار کے سب لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گھوڑا بادلوں میں غائب ہو چکا تھا اور بادشاہ کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ ترزی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ سوچ رہا تھا، اگر بادشاہ واپس نہ آیا تو الزام مجھ پر آ جائے گا، پھر تو میرا سر قلم ہو جائے گا۔ مگر لومڑی مطمئن کھڑی تھی۔ اس نے ترزی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، یہ گھوڑا بادشاہ کو ایک ایسی جگہ لے گیا ہے جہاں اسے اپنی حقیقت نظر آئے گی۔ غرور کرنے والے حکمرانوں کے لیے یہ انجام ضروری ہے۔ ادھر بادشاہ ہوا میں چیختا رہا۔ گھوڑا اسے لے کر ایک ویران پہاڑی پر اترا اور وہیں اسے اکیلا چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے چاروں طرف دیکھا، نہ کوئی فوج، نہ وزیر، نہ خادم، صرف سنوٹا اور پہاڑوں کی گونج۔ اس نے سوچا، میں تو سب کو حکم دیتا تھا مگر آج کوئی میرا حکم سننے والا نہیں۔ شاید میں واقعی غرور میں اندھا ہو گیا تھا۔ وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہوتا گیا۔ کئی دن وہ پہاڑ پر بھٹکتا رہا جب تک کہ ایک قافلے نے اسے دیکھا اور شہر واپس لایا۔ مگر جب تک وہ دربار میں پہنچا اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا، چہرہ کمزور ہو چکا تھا۔ جب بادشاہ نے دربار میں قدم رکھا تو سب درباری حیران رہ گئے۔ ترزی ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ مگر بادشاہ نے ترزی کے قریب جا کر کہا، ترزی، تم نے مجھے میری اصل حقیقت دکھا دی۔ میں سمجھتا تھا کہ طاقت اور دولت سب کچھ ہے، لیکن اصل دولت ایمان اور عقل ہے۔ تم نے مجھے وہ سبق سکھایا جو کوئی نہیں سکھا سکا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا، آج سے تم دربار کے خاص وزیر ہو، اور جو لومڑی تمہارے ساتھ ہے وہ ہماری امانت ہے، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ سن کر سب درباری حیران رہ گئے۔ ترزی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک وقت تھا جب وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا تھا، اور آج وہ بادشاہ کا وزیر بن گیا ہے۔ لومڑی نے مسکرا کر کہا، دیکھا، عقل اور صبر سے ہر مشکل جیتی جا سکتی ہے۔ غرور کرنے والے گر جاتے ہیں اور عاجزی کرنے والے جیت جاتے ہیں۔